کیجیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی سفر نہیں کرنے پڑے۔ ہم تو پیدا ہوئے اور مسجد سے والد صاحب مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کر کہا مبارک ہو تو رسول اللہ کا نوکر بن کر تشریف لا رہا، تو حضور کا نوکر بن کر آ رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر اس کا حق شکر ادا کرتے رہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم حضور کے امتی، میں حضور کا امتی، ذرا اندازہ کیجئے حاضرین محترم، 12 نبیوں نے آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا جو ہے وہ دم بھرا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے کہ مولا ہم تیرے آخری نبی کے امتی ہونا چاہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سفر دیکھیے، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کر ایک پادری کی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کرنے کے بعد سیدھا غموریہ چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی بھی خدمت کی اور تجہیز و تکفین کرنے کے بعد میں سیدھا غموریہ چلا گیا اور غموریہ جا کر اس پادری کی بھی میں نے ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس پادری نے کہا کہ اب میری تدفین کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھے بھیجوں اور وہاں تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میری تجہیز و تکفین کرنے کے بعد یہاں سے سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی آخر الزماں کے ظہور کے جلوے آ گئے، اب وہ نبی تشریف لانے والا ہے، لہذا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیں تاکہ میں پہچاننے کے اندر مغالطہ نہ لگ جائے، تاکہ میں آسانی کے ساتھ پہچان سکوں۔ اب اس پادری نے 3 نشانیاں بیان کی، 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت یہ بیان کی کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا۔ اندازہ کریں اس پادری نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے مگر نشانیاں بیان کر رہا، کہا کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب ان 3 نشانیوں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پادری کو تکفین کے عمل کے بعد آپ وہاں سے یثرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک قافلہ ہوتا ہے، اس قافلے کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس قافلے والوں نے جب دیکھا، وہ یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اکیلا ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا، پکڑ لیا، جکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ یثرب کے اندر ایک یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتے، کھجوریں توڑا کرتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ لمحہ آیا کہ اچانک ماحول کے اندر تازگی پیدا ہو گئی، ماحول عطر والا ہو گیا، اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی، ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہونے لگی، اور کہا کہ میں جان گیا کہ واقعتاً اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے۔ میں اس وقت کھجور توڑ رہا تھا، اور جب میں نے یہ آوازیں سنی، یہ صدائیں سنی اور ماحول کے اندر خوشبو دیکھی، تو میں نے چھلانگ لگا دی، اور میرے مالک نے یہ سمجھا کہ شاید میرا غلام بھاگ رہا ہے، میرا غلام بھاگنے لگا ہے، لہذا اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا دیکھ، میں نوکر تیرا ہی ہوں مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، لہذا مجھے جانے دے، میں واپس پلٹ آؤں گا اور تیرے پاس آ کر ہی رہوں گا، لہذا مجھے جانے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کھجوریں لے کر گئے اور فرماتے ہیں کہ میری نیت اس وقت صدقہ کی تھی، تو میں کھجوریں لے کر پہنچا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا اور میں کچھ کھجوریں اور لے کر گیا، اور تب میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پیش کی، حضور نے قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی، اب تیسری نشانی رہتی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی پوری ہو جائے تو پھر مانوں۔ اب تیسری نشانی کیا تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کہا کہ میں اس کی زیارت کر لوں، اس کے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا اور غلامی کا دم جو ہے وہ بھرنے لگ جاؤں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع کے اندر تشریف لے آئے، بقیع کے اندر تشریف لائے، حتیٰ کہ میں پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ پیچھے پیچھے ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کالی کملی کے اندر اس مہر نبوت کو چھپا کر رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا کہیں میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں اور تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کا دیدار کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور میری جانب چہرہ پھیرا اور چادر اتار کر میری جانب پھینکی اور فرمایا فالقا الیہ رداہ انظر الی ما امرت بہ، کہا اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آ کے، اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آ کے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی، تو یہ 3 علامتیں پوری ہوئیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے اسلام کی خاطر کس قدر صحابہ کرام نے تکالیف برداشت کی، کتنے سفر کرنے پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی دین کی خاطر کس قدر تکالیف برداشت کی، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا اسی دین کی خاطر۔ آقا کریم علیہ السلام نے دندان مبارک توڑوائے، اسی دین کی خاطر غزوات کے اندر شرکت کی، سب کچھ کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جب پریشانی کی حالت کے اندر، آپ جب ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ اب آرام فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر مبارک قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے، آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے اور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے، لہذا اس کی بارگاہ کے اندر تشریف لے چلیے۔ اب وہاں سے معراج کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے،
جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کیا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس پہلے مرحلے کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس مرحلے کو اسرا کہا جاتا ہے، سیر کہا جاتا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے، ایک سیر ہوتی ہے۔ سفر کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ منزل کو متعین کر لیتے ہیں کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا۔ پھر جب آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اس منزل پر پہنچ جاؤں۔ ایک سفر وہ ہوتا ہے جس کو سیر کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ سیر کرتے ہیں تو راستہ کے اندر کوئی چیز بھی آتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر نہیں کروایا بلکہ سیر کروائی ہے۔ سیر کے اندر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، کہاں تک لے گئی؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب یہ سفر جو ہے اس کو سیر کہا جاتا۔ اور پھر مسجد اقصی سے آقا کریم علیہ السلام جو آسمانوں کی طرف گئے، اور آسمانوں کی بلندیوں سے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے، جبریل تھکے، براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبو منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہے۔ اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ حاضرین محترم، وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آج عشاء کے بعد محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اسی مسجد کے اندر ہے، تو آپ تمام احباب اس کے اندر بھی تشریف لائیے، اور اس کے اندر اگر موقع ملا تو باقی انشاءاللہ العزیز یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ فی الوقت یہاں تک اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new